چپ چاپ. تحریر نوید ظفر. اختر روشن ستارہ تھا، وہ جو ہمارا تھا. جنازہ گاہ میں ہزاروں افراد کی موجودگی غماز تھی. وہ بیک وقت اعلیٰ ترین عہدے رکھنے والوں اور عوام الناس میں یکساں مقبول تھا. سنا ہے جو وہاں قبول ہو جائے اسے یہاں مقبول ہونا ہی ہوتا ہے. بہت سی نمناک اور سرخ آنکھیں بن کہے بہت کچھ کہہ رہی تھی. یہ جوان موت نہیں تھی، پر بہت سے جوانوں کے محسن کی موت تھی. وقت آخر چہرے پر اطمینان، مسکراہٹ اور سکون بہت کچھ واضح کرتا نظر آیا. اسرار خودی کا رازداں اور رموز بے خودی سے آشنائی رکھنے والا جا چکا تھا. انسان اتنا مضبوط اور اچھا کہ تعلیم، عہدے، حیثیتیں اور اختیار بھی اسے نہ بگاڑ سکے. اختیار کردار پر حاوی ہو جائے تو بندوں کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی تباہ حال ہو جاتا ہے. اختر اس سے محفوظ، بے مثال، پرخلوص، عاجز اور بے لوث محبت کرنے والا فقیر صرف آزاد منش شخص، ہو بہو ویسا ہی جیسا کسی بھی ذی روح کو ہونا چاہیے. یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ سکون کے دنوں میں پڑھے جانے والا اقبال کا دعائیہ کلام، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اختر کی صورت میں مجسم ہوتا رہا تھا. دعا میں موجود ہر خواہش کو اختر یقیناً بہت عقیدت سے ادا کرتا رہا ہوگا کہ ہر پہلو کو ہی شرف قبولیت ملا تھا. یہ دعا اس کے ہر عمل میں عیاں تھی. اس کی اپنی فرہنگ تھی، مختلف تھی، بالکل جدا سی، جو گفتگو سے زیادہ اس کے عمل سے مستعمل رہی تھی. مدد، تعلق، حوصلہ افزائی، امید، سہارا، رہنمائی، دلاسا، احترام، کوشش، کاوش، احسان وغیرہ کے اصل معنی ہم نے اختر کے کردار اور رویے سے جانے تھے. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا. اشکوں نے اس زخم تازہ کی آبیاری کی تو یادیں ہری بھری نظر آئیں. بھیانک حقیقت واضح ہونے لگی. اختر شناسی کا دعویٰ نہیں ہے، پر خوش نصیبی یہ ہے کہ رفاقت لگ بھگ 40 برس پر محیط رہی. بدقسمتی یہ کہ خوشہ نشینوں میں شامل رہے مگر بے فیض رہے. شخصی کوتاہی آڑے رہی. علم و عمل کے ایسے سمندر بیکراں میں ہم جیسے بھلا کیسے سیراب ہوتے، سمجھ ہی نہیں سکے کہ کس سمت جائیں. وہ ہر میدان کا بلا شبہ ایک بڑا کھلاڑی تھا. ہم ظرف رکھتے تھے نہ ہی مطلوب ظروف. وہ مائل رہے اور یہاں کاہلی. پیاسے رہ گئے، تشنگی رہ گئی. وہ چلا گیا، حسرت رہ گئی، دکھ رہ گیا. رب نے اختر کو بہت نوازا تھا. اسے خاص اجازت تھی کہ جو چاہے بن جائے، جہاں چاہے چھا جائے. تمام عمر یہی کیا اس نے. کمال ایسا کہ اکثر مقامات پر حیرت خود حیرت زدہ نظر آئی. اس نے جو چاہا، جیسے چاہا، اس سے بڑھ کر پایا. تعلیمی سرگرمیوں میں امتیاز، عسکری اداروں میں اعزازی شمشیر، کھیل کے میدانوں کی شان، ادبی محفلوں کی جان، تحریر و تقریر پر اثر، سوچ عرفہ، حکمت عملی شاندار، الغرض سبھی شعبوں میں منفرد اور ممتاز نظر آیا. اعلیٰ ظرف ایسا کہ منفرد ہونے کے باوجود وہ تنہا نہیں تھا. ہر جگہ کمزور تر ساتھیوں کو ساتھ لیے ہوئے زمانے کے روندے ہوئوں کو اٹھاتا اور قابل بناتا اور روانہ کر دیتا. وہ ایسے ہی قافلوں کا سالار تھا، دلوں کا سردار تھا. جگہ جگہ رہنمائی کرتا نظر آیا. رنگ گندمی تھا پر ہر میدان میں سرخرو نظر آیا. وہ سورج تھا پر سایہ دار تھا. روشنی کے طالب حسب توفیق روشنی پاتے، توانائی کے متلاشی طاقت، ورنہ سایہ تو سبھی کو میسر تھا. گھنا برگد تھا جس نے زیر سایہ پودوں کو چھوٹے نہیں رہنے دیا. پارس تھا، سونا بنا دیا کرتا تھا. اختر بڑا استاد تھا، بہت ہی بڑے دل کا مالک. خود دانستہ طور پر نہا رہ کر طالب علموں میں عیاں نظر آنا چاہتا تھا. اپنے قابل اور کامیاب شاگردوں پر خوش اور سرشار. اپنے عرفہ خیالات کا تعارف بھی انہی کے حوالوں سے کرا دیتا. جیتنے کے سارے گر اور تمام ہنر جانتا تھا. دلوں کا فاتح تھا. عشق اقبال میں نہ صرف خود مبتلا تھا بلکہ ذوق اقبال کی ترویج میں ہمہ وقت مشغول. اچھی شاعری کا انتخاب اس کے ادبی ذوقے کی آئینہ دار تھی. شعر کہے بھی، سنائے بھی، بیان، بدیع البیان اور حسن بیان میں نمایاں. گفتار میں جذبات، کردار میں عظمت اور عمل سے جذبہ چھلکتا رہا.
زمانے بھر کے دکھ سمیٹنے والے کو نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک سب کو حیران کر گیا. سارا جہاں غم زدہ اور آبدیدہ اور دکھی کر گیا، بلکہ بقول خالد شریف ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. سچے لوگ جھوٹ بولنے کا ہنر جانتے ہی نہیں. وہ نہ تجربہ کار بیچارے نہیں جانتے کہ جھوٹ کتنا، کس سے اور کس وقت بولنا چاہیے. ایسے ہی دکھ نہ دینے والے بھی بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں، گہرے دکھ دے دیتے ہیں. اختر بھی یہی کر گیا، یہاں تک کہ مل کر بھی نہیں گیا. اختر نے ہم سب کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا. اب ملکوں سے سسکیاں سنی جا سکتی ہیں، بہتے اشک دیکھے جا سکتے ہیں. وہ ایسا تو ہرگز نہیں تھا. بیچارہ بہت ہی مجبور ہو گیا ہوگا. وہ جانتا تھا کہ کسی بھی عمل میں غرض شامل ہو جائے تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے. نہیں معلوم نہ جانے کب اور کیسے وہ حصار ذات سے آزاد ہو کر وسیع تر ہوا تھا. اس کے ہم میں شامل ظرف نے اسے اجتماعی سوچ عطا کر دی تھی. میں نہیں تھی، غرور نہیں تھا، فخر تھا جو اسے خود میں کم اور اوروں پر زیادہ تھا. چند رجت پسند اپنی انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے کئی معاملات میں اس سے متفق نہیں رہے تھے. تقلیدی ذہنیت تخلیقی تقاضوں کو سمجھنے سے ہمیشہ ہی قاصر رہی ہے. المیہ یہ ہے کہ تمام تخلیق کاروں کو بڑے کرب سے گزرنا ہوتا ہے. ستم یہ ہے کہ مختلف ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو نظام قبول نہیں کرتا. کئی اداروں سے اس کی ہجرت محض چند نظریاتی بنیادوں سے ہوئی. فائدہ ان اداروں کو ہوا جہاں اختر پہنچا. وہ سب بھی فیضیاب ہوئے. کہنا درست ہوگا کہ وہ ادارہ ساز ہی نہیں، خود ہی میں ایک مجسم ادارہ تھا. نظم و ضبط اداروں کی مجبوری ہوا کرتی ہے. اختر تخلیق کی ان حدود میں رہتا تھا جن کی سرحد نہیں ہوتی. تخلیق کہاں اسیر رہ سکتا ہے؟ جدت پسند حسب ضرورت تبدیلی چاہتے ہیں. عہد ساز اپنے حال میں متعون ہی رہے ہیں. وقت ان کے خیالات کی قدر اور اہمیت بعد میں محسوس اور رفتہ رفتہ ہی طے کرتا ہے. اسے یقین کامل تھا کہ انسانوں کے مابین رابطوں سے ہی معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی. تمام عمر وہ اسی کے لیے سرگرداں رہا. ہجوم دوستاں اور ضرورت مندوں کے لشکر ہمیشہ ہی اس کے تعاقب میں رہے. انتظامی حلقوں کو بعض اوقات ایسی بے تکلفی ناگوار گزرتی. اختر ایسی تنقید کو خاطر میں لاتا بلکہ نظر انداز کر دیتا. وہ جانتا تھا کہ احساس کے بیج سے معاشرہ جنم لیتا اور نمو پاتا ہے. اختر حساس تھا، معاشرے کی بے حسی پر اکثر تڑپ اٹھتا. درد اور ہمدرد اکٹھے ہی واضح ہوتے ہیں. بوقت ضرورت وہ جو ہمدرد وہاں موجود ہوتا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا. اختر نے مختصر سی زندگی میں کئی کارنامے سر انجام دیے. ملک میں انجینئرنگ کے ایک نئے شعبے کا بروقت قیام اختر کا تاریخ ساز قدم تھا. مخالفت کے باوجود وطن عزیز میں اس کی بنیاد ڈالی بلکہ مقبول ترین شعبہ بنانے میں کامیاب رہے. ایک بار جب اسی شعبے میں بات حدود سے دو بدو مقابلے تک پہنچی تو اختر سبھی حدود و قیود کو پھلانگتا جاپان تک جا پہنچا. یہ معاملہ ملک اور اس کے ساتھیوں کی عزت کا تھا. اس کی سرپرستی میں حریف سرنگوں اور اس کے طالب علم تکنیکی میدان میں سرخرو رہے. معاملہ ملکی وقار کا ہوتا یا حوصلہ افزائی کا، اختر کسی بھی حد تک چلا جاتا. وہ مورد الزام ٹھہرایا گیا مگر اس سے رنج تھا تو صرف اتنا کہ اس کی وجہ سے ناحق کچھ افراد بھی جواب دہ بنائے گئے. بڑا آدمی اپنے سے منسلک ہر شخص کو اس کے مغالطے میں رکھتا ہے کہ صرف وہی اسے عزیز تر ہے. اختر ہمیشہ کی طرح یہاں بھی منفرد. یہاں مغالطے والا معاملہ ہی نہیں، حقیقت میں ایسا تھا. چاہت کا ایسا اظہار، محبت کی فروانی، ضرورت مندوں کے لیے قربانی کا جذبہ اختر کا خاصہ رہے ہیں. اپنے بچوں کی جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کی کاوشیں غیر معمولی ہوتی. بیٹیوں سے پیار رشک آمیز رہا. اختر کے ہی تعلیمی ادارے سے فارغ التحصیل عصر حاضر کے ایک ابھرتے شاعر رحمان فارس نے شاید اختر کے لیے کہا ہوگا، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. سعود آسمانی بھی ضرور کسی ایسے ہی کرب سے گزرے ہوں گے. کیا خوب ترجمانی کی ہے. رنج کتنا بھی کریں ان کا زمانے والے، جانے والے تو نہیں لوٹ کے آنے والے.